ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے جن کی مٹی کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی جہاں سے مٹی اٹھائی، جہاں سے اللہ کے نبی کا خمیر اٹھایا، وہیں سے ابو بکر صدیق کا خمیر اٹھا۔ آج دونوں قبریں وہاں ہیں، اکٹھی ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد جانے والا امتی اللہ کے نبی کے در پہ حاضری دیتے ہوئے ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی کی دوستی کو بھی سلام پیش کرتا ہے۔ ابو بکر وہ ابو بکر ہے، ابو بکر جس نے اللہ کے نبی کے اوپر تن من دھن سب کچھ اللہ کے نبی پہ قربان کر دی۔ ابو بکر وہ ہے جس نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، جن کے بارے میں فرمایا کہ 17 سے 18 سال کی عمر تھی جب ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے دوستی کی۔ جس وقت دوستی کی ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے، اس وقت ابو بکر صدیق کی 17 سے 18 سال عمر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 19 سے 20 سال۔ نبی علیہ السلام کی عمر 19 سے 20 سال، اور 20 سال 40 سال کی نبوت کے اندر جا کے اللہ کے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی کو جو نبوت ملی وہ 40 سال کی عمر کے اندر جا کے ملی، اور اس 20 سال کے زمانے میں ابو بکر صدیق نے صرف اللہ کے نبی سے صفات کی بنیاد پہ دوستی نہیں کی، اس وجہ سے دوستی نہیں کی کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے نبوت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی تو ابو بکر صدیق ان کے عاشق بن گئے۔ نہیں، ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی کی ذات سے بھی محبت تھی، اللہ کے نبی کی ذات سے محبت کی۔ آج ہوتے ہیں نا، کچھ ہوتے ہیں اپنے استاد سے محبت کرتے ہیں استاد ہونے کے ناطے، عقیدت کی وجہ سے عقیدت ہوتی ہے۔ کوئی مرید ہوتے ہیں اپنے پیر سے محبت بھی کرتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، عقیدت بھی ہوتی ہے۔ اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، پیر سے اس نیت سے محبت کی جاتی ہے کہ بھائی ان کے ساتھ یہ صفت ہے، اور یہ جو طائرانہ نظر پھر اس میں نہیں پھیراتے کہ اس کے عیوب دیکھے جائیں اور ان کے اندر کیا کمیاں ہیں، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ میں نے جو اس سے محبت کی، میں جو اس سے عقیدت کرتا ہوں، وہ اس وجہ سے کہتا ہوں یہ میرا استاد ہے، میرا پیر ہے، یہ میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے والد ہیں، میں ان سے عقیدت اور ان سے محبت اس وجہ سے رکھتا ہوں، میری محبت کی وجہ یہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ابو بکر صدیق نے جو محبت کی تھی، وہ محبت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی ذات سے بھی کی تھی، اور جب صفات پہلے سے بھی تھی ان سے بھی کی، اور صفات جو بعد میں اللہ نے نبوت دی اس سے بھی اللہ کے نبی سے محبت اس وجہ سے بھی کی۔ ذات سے محبت کی واحد دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ کہ 20 سال محبت کی، 20 سال اللہ کے نبی کو نبوت نہیں ملی ہوئی تھی، لیکن 20 سال تک اللہ کے نبی سے وہ محبت کرتے تھے۔ اور ایسی محبت بھی نہیں صرف نام کی نہیں، سب کچھ ابو بکر صدیق ہوتے ہیں نا۔ بعض اوقات کوئی پیر، کوئی مرید اپنے پیر کے پاس جاتا ہے اور جا کے غریب ہوتا ہے، قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، وقت بھی گزرتا ہے، لنگر بھی مل جاتا ہے، وقت گزارتا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ تھے کہ جس کو اللہ نے العزت نے اتنا مال عطا کیا ہوا تھا کہ مکے سے مدینہ تک ان کی ریشم کی مارکیٹ اور ان کا مال سپلائی ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی سے محبت کی، پہ یوں محبت کی اور یوں محبت کے اظہار کی کہ سب کچھ اللہ کے نبی کے قدموں کے اوپر قربان کیا۔ غزوہ تبوک کا موقع آتا ہے، سب کچھ گھر سے تفسیر کبیر کے اندر لکھے، یوں اپنے دیوار کے اوپر ایسے دیوار پہ ہاتھ پھیرنے لگے تو بیٹی کہنے لگی ابا جان خیریت تو ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ کہا کہ بیٹی یہاں ایک سوئی رکھی تھی کہ وہ نہ رہ جائے، وہ بھی اللہ کے نام پہ دے دی۔ اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ضعیف حدیث ہے اگرچہ، لیکن ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور کیکر کے کانٹوں کے ساتھ اس کو بٹن کے طور پہ وہ استعمال کیے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یوں غزوہ تبوک کے موقع پہ سب کچھ قربان کیا۔ تو اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، کہا جبریل آج آپ کو بڑے عجیب انداز میں دیکھ رہا ہوں، عجیب حالت کے اندر آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے اس حالت میں نہیں دیکھا، یہ ٹاٹ کا لباس، یہ کیکر کے کانٹے، یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صرف میں نے نہیں، اللہ رب العزت کو آپ کے دوست کی، آپ کے یار کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ سب کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور خود ٹاٹ کا لباس پہنا اور کانٹے، کیکر کے کانٹے بطور بٹن استعمال کیے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سارے آسمان کے فرشتوں کا یہ لباس رکھ دیا، آج سارے آسمان کے فرشتوں نے یہ لباس پہنا ہوا۔ یہ کوئی معمولی اللہ کے نبی کے نام پہ یوں قربان کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہستی ہے، آتا ہے جہاں آج مسجد قباء ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں اللہ کے نبی کے ساتھ 14 دن قیام کیا،
کہتے ہیں کہ مدینے سے لوگ آتے محبت کے اندر اللہ کے نبی کا دیدار کرتے، آ کے مصافحہ کرتے، ملتے، ملاقاتیں کرتے، لیکن لوگوں کو معلوم یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ لوگ ابو بکر کو نبی سمجھ کے ان سے مصافحہ کرتے، ابو بکر صدیق کے دل پہ یہ بات آئی کہ میں اپنا ادب کرواؤں، میں یہ گستاخی برداشت کروں، یہ نہیں ہو سکتا، لوگ پہلے مجھے مصافحہ کریں پھر اللہ کے نبی کو مصافحہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ابو بکر صدیق جیسے دھوپ ہوئی تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور اپنا رومال اتارا کندھے سے اور اللہ کے نبی کے سر کے اوپر ایسے رکھ دیا، اور لوگ آتے تاکہ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے، لوگوں کو پتہ چلے ابو بکر خادم ہے اور اللہ کے نبی مخدوم ہے، ابو بکر خادم ہے، اللہ کے نبی مخدوم ہے۔ اللہ ابو بکر صدیق کی سیرت کے کیا کہنے،